تو ایک پارٹی آنر کی طرح سے اگر کوئی بندہ سوچے تو حریث سکیجا کو خریدنے کی قیمت کیا ہے؟ ہر آدمی کی زبان پہ یہ تھا کہ پاکستان آج نہیں اگلے ہفتے ڈیفالٹ ہو جائے گا، تو کم از کم اس ڈیفالٹ کو اس 16 مہینے کی پی ڈی ایم کی حکومت نے بچایا۔ دیکھیں، میں نے پہلے بھی اس کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ وہ 16 مہینے پاکستان مسلم نون کی حکومت نہیں تھی، وہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی۔ اچھا، عمران خان صاحب کے ساتھ یوتھ ہے، پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ بزرگ ہیں، اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں، اس کے لیے تو ایک جوک بھی ہے کہ بزرگ کا مینس ہے وہ دے آر میچور پیپل، لیکن میں یہ بھی نہیں کہا کہ یوتھی ہے جو ہے کوچ۔ ہیلو ایوری ون، دس از می یور بوائے غلام مرتضیٰ، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری پہلی پوڈ کاسٹ۔ اور آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں، ایک بہت ہی انٹرسٹنگ گیسٹ موجود ہیں جن کا تعارف میں آپ سے کرواتا چلوں۔ سی ای او ہیں سکیجا فاؤنڈیشن کے، اور اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون کے میڈیا سیل کے انچارج ہیں جناب مسٹر حریث سکیجا صاحب۔ سر، تھینک یو سو مچ فار بینگ پارٹ آف دس شو۔ تھینک یو ویری مچ مرتضیٰ، اور آپ نے مجھے مدعو کیا اور میں بہت مشکور ہوں، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کی بڑی فین فالوئنگ ہے اور بہت اچھا دیکھا جاتا ہے آپ کا اوور آل پاکستان کے اندر، بالخصوص سندھ کے اندر۔ تو میرا بھی اشتیاق تھا کہ کبھی آپ کے ساتھ پوسٹ کاسٹ کروں۔ آئی تھنک اٹس اے گڈ اپرچونیٹی فار میوچولی، سو گڈ اسٹارٹ وتھ اے گڈ لک۔ یا سر، سب سے پہلے بات کریں گے آپ کی جرنی کے حوالے سے۔ جو لوگ آپ کو جانتے ہیں وہ آپ کو تو جانتے ہیں، لیکن آپ کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ تو آخر اگر ایک عام بندہ، آپ کا چاہنے والا، آپ سے محبت کرنے والا سمجھنا چاہے کہ حریث سکیجا، تو وہ آخر کون ہے؟ میں ایک بہت ہی سادہ اور عام سا آدمی ہوں، اور ایک چھوٹے سے سندھ کے گاؤں سے یہاں پہ کراچی مائیگریٹ ہوا آج سے تقریباً کوئی 20 سال پہلے۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی، ظاہر کراچی میں آنے کے بعد آپ کو پتہ ہے بہت بڑے چیلنجز ہوتے ہیں۔ انیشلی آپ کو اپنا سروائیول چاہیے ہوتا ہے، تو آپ کے سروائیول کے لیے ایک طرف آپ کی جنگ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ پیچھے جو اور لوگوں کو بھی ایک پیغام جانا چاہیے کہ یار اور لوگوں کو کیسے موٹیویٹ کریں کہ وہ بھی بڑے شہروں کی طرف رخ کریں، تاکہ اپنی کمیونٹی کو بہتر اور اپنی سوسائٹی کو بہتر پیغام جائے۔ تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے انیشلی ایئرس بہت محنت کرنی پڑی، کوشش کرنی پڑی، ہمت نہیں ہاری، اور آج 2023 کے اندر آئی پراؤڈ کہ ود دا بلیسنگ آف گاڈ، بینگ ایک گڈ انڈسٹریلسٹ اور ایک اچھا سماجی کارکن سکیجا فاؤنڈیشن کا، اور ساتھ ساتھ میں ایک پولیٹیکل جو بہت بڑی پارٹی ہے پاکستان کی، پاکستان مسلم نون کا سندھ کا میں میڈیا سیل انچارج ہوں۔ ایسے ہی ہے۔ اچھا سر، جیسے کہ آپ نے بات کی کہ آپ ایک انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، تو کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنا بزنس کب شروع کیا اور آج آپ کا بزنس کہاں پہ اسٹینڈ کر رہا ہے؟ دیکھیں، بزنس تو میں نے جیسے پہلے بتایا، ہم 4 فادر سے، پیرنٹ سے لے کر ہم بزنس کرتے آ رہے ہیں، اور انیشلی بھی ہم الحمدللہ انڈسٹریلی رہے ایگریکلچر کے، لیکن ہاں البتہ یہاں پہ آ کے ہم نے اپنے کاروبار کے اندر ویلیو ایڈیشن کیا۔ ایف ایم سی جی کے اندر ہم نے بہت سارے نئے پروڈکٹ متعارف کرائے، بہت ساری جابس کریٹ کی، جس کے اندر کراچی سے لے کر کشمیر تک بہت سارے لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں میری ایز اے ٹیم۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ میں نے یہاں پہ آتے ود دا بلیسنگ آف گاڈ اچھے وسائل پیدا کیے، جس سے بہت سارے لوگوں کو روزگار ملا۔ بہت خوب۔ جیسے کہ آپ کو اور مجھے پتہ ہے کہ سندھ میں اس وقت جاب اپرچونیٹی نہیں ہے، اور آپ اگر ایسا کام کر رہے ہیں تو یقیناً یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ اچھا جی، آپ نے مینشن کیا کہ آپ سکیجا فاؤنڈیشن کو بھی لیڈ کرتے ہیں اور آپ اس کے بھی فاؤنڈر ہیں، تو سکیجا فاؤنڈیشن کن حلقوں میں کام کر رہی ہے، کن شعبۂ ذات زندگی میں کام کر رہی ہے، اور کس طرح اپنی عوام کی خدمت کر رہی ہے؟ سکیجا فاؤنڈیشن بیسیکلی رجسٹرڈ این جی او ہے ہماری، اوکے، اور اس کے اندر ابھی تک ہم نے جو ہے نہ کسی سے فنڈ لیا ہے، بلکہ اپنے ہی بزنسز سے اینیول بیسس پہ ہمارا کچھ سرٹین % پروفٹ ہم اس میں شفٹ کرتے ہیں، جس سے ہم ایجوکیشن کے اوپر اور پاورٹی کے اوپر، فوڈ سپلائی کے اوپر، بالخصوص آپ نے کووڈ میں شاید آپ کو پتہ ہو کہ ہماری ٹیم نے، سکیجا فاؤنڈیشن کی ٹیم نے کراچی سے لے کر کشمیر اور باقی صوبوں کے اندر بھی ہماری ٹیمیں گئی جو کووڈ کے اسپرے کیے، اور اس کے اندر پاکستان آرمی، سندھ پولیس اور بہت سارے اداروں نے ہمیں سرٹیفکیشن سے بھی نوازا، جو کہ سرٹیفکیٹس ہمارے آفس کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ تو آئی ویری تھینکفل ٹو دا انسٹیٹیوشنس، انہوں نے ہمیں موقع دیا، اور اس کووڈ جیسے چیلنجز کو ہماری ٹیم نے شانہ بشانہ اداروں کے ساتھ مل کے کام کیا۔
اچھا سر، کہنے والے کہتے ہیں کہ این جی اوز پاکستان میں ایک بہت بہترین بزنس ہے، تو حریث سکیجہ صاحب نے جب سکیجہ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی تو کیا بزنس کرنے کے لیے بنیاد رکھی یا مقصد کچھ اور تھا؟ دیکھیں، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ سکیجہ فاؤنڈیشن نے ابھی تک کسی سے ایک ڈھیلا بھی فنڈ نہیں لیا، بلکہ اپنی انڈسٹری سے جو بھی اینیولی بزنس ہوتا ہے اس کا 30% شیئر جو پروفٹ کا ہے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے، اور اسی میں سے ہی وہ پورے پاکستان بالخصوص سندھ کے لوگوں کے لیے چیریٹی ورک کرتی ہے۔ اچھا جی، آپ نے مینشن کیا کہ آپ ایک پاکستان کی بہت بڑی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کے انچارج آف میڈیا سیل بھی ہیں، تو آپ پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ کیسے بنے اور کیوں بنے؟ دیکھیں، ایز اے سوشل انسان ایک سوشل اینیمل ہے۔ سماج کے اندر جتنی بھی معاملات ہوتے اگر اس پہ وہ نظر نہ رکھے، آنکھ بند کر کے صرف ایز اے بزنس بنیا چلے، تو آئی تھنک یہ اپنے آپ سے زیادتی ہوگی۔ تو جب ہم کراچی جیسے ایک میٹروپولیٹن سٹی میں رہ رہے ہیں اور یہاں پہ کاروبار بھی کر رہے ہیں، سماجی ورک بھی کر رہے ہیں، اگر ہم پولیٹیکلی ورک نہیں کریں گے تو اپنی جو قوم ہے، اپنے جو لوگ ہیں، وہاں تک ان کے مسئلے بھی ایڈریس کرنے ہوتے ہیں۔ تو انیشلی ہم نے جو سٹارٹ کیا پولیٹیکل کیریئر، ایک ہماری یہاں سندھ بھر کی پارٹی تھی، کامپرس پارٹی تھی، تبدیلی پسند پارٹی، اس کے ساتھ بینگ اے فاؤنڈر ممبر، اس کا پارٹی کو رجسٹر کرانے سے آگے پروگرامز کرانے تک ہم ساتھ ساتھ رہے۔ اس کے بعد ہم نے محسوس کیا کہ ہمیں پارلیمنٹ پولیٹکس کرنی چاہیے، اور چونکہ لوگوں کے مسئلے چاہے وہ روزگار کے ہوں یا اور کئی طرح کے مسئلے ہوں، وہ پارلیمنٹ کے فلور پہ ہی ایڈریس ہو سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جب ہم نے نظر دوڑائی پاکستان کے اندر، تو ہمیں سب سے بہتر اور اچھی چوائس تھی پاکستان مسلم لیگ نون، کیونکہ ہم زیادہ انسپائر تھے، اور میں اخباروں میں بھی اس سے پہلے آرٹیکل لکھتا رہا ہوں اسی پولیٹیکل پلیٹ فارم کے حوالے سے، تو کافی میرے آرٹیکلس آپ نے دیکھے بھی ہوں گے، پڑھے بھی ہوں گے۔ ایسے ہی ہے۔ تو جب اس پہ نظر دوڑائی تو ہم نے سوچا کہ سارے دوستوں سے ہم نے مشورہ کیا جو ہمارے ساتھ پہلے کام کر رہے تھے پارٹی کے اندر، تو ہم سب دوستوں نے مل کر جو ہے نا ایک بہت عالیشان پروگرام کیا تھا کراچی کے اندر، اور جس میں جو ہماری پاکستان مسلم لیگ کی مرکزی قیادت بھی آئی تھی، صوبائی قیادت بھی موجود تھی، وہاں پہ ہم نے جوائن کیا، اور کافی میں سمجھتا ہوں اس کا اچھا سندھ بھر کے اوپر اچھا میسج چلا گیا۔ اچھا جی، آپ انچارج پی ایم ایل این ہیں، اور یقیناً ایسے لوگوں کو بہت ساری آفرز بھی آتی ہیں، اور یقیناً امید ہے کہ آپ کو بھی ایسی آفرز آتی ہوں گی دوسری پارٹیز کی طرف سے کہ پارٹی آپ چینج کر لیں، تو ایک پارٹی اونر کی طرح سے اگر کوئی بندہ سوچے تو حریث سکیجہ کو خریدنے کی قیمت کیا ہے؟ دیکھیں، ویسے تو انسان کا جو ضمیر ہے میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں، ایسے ہی۔ اور ایمانی قوت کے ساتھ اگر میں کہہ دوں کہ چوائس کتنی بھی اور کتنی بھی آفرز ہوں، لیکن اپنی قوم، اپنے ملک اور اپنے لوگوں کے بھلے کے لیے جب بات آ جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں محمد نواز شریف سے بڑھ کر اس وقت کوئی پارٹی نہیں ہے۔ اچھا جی 21 تاریخ کو آپ کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب ملک واپس آئے، آپ کو سب سے پہلے مبارکباد۔ تو نواز شریف کی واپسی کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میاں محمد نواز شریف صاحب، آپ کو پتہ ہے جس حالات میں 2018 میں ان کی حکومت ختم کی گئی، غیر قانونی طور پر ناجائز ایک جمہوری حکومت کو تختہ الٹا گیا، آپ کو پتہ ہے جس طرح حالات رہے، اور 2018 کے بعد 3.5 سال یا 4 سال کی پاکستان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں جو ظلم برپا ہوا، وہ اکانومی کی طور پہ ہو، لا اینڈ فورس کے سسٹم پہ ہو، آپ نے دیکھا، میں ذکر کروں گا عمران خان کی حکومت کا، اس میں جتنا کچھ نقصان ہوا عام آدمی کا، اداروں کا، ملک کا، جوڈیشری کا، تو پورے ملک کے پاس اور کوئی چانس نہیں تھا، اداروں کے پاس کوئی اور کسی بھی قسم کی کوئی چوائس نہیں تھی۔ تو میاں صاحب کو اپروچ کیا، میں سمجھتا ہوں پورے ملک کے لوگوں نے، اداروں نے، کہ آپ کسی طرح آئیں، ملک بچائیں، جس طرح آپ نے حال ہی میں ایک گیت بھی سنا ہے پارٹی کا، ملک بچائے گا نواز شریف۔ اچھا جی، اچھا جب ملک مشکل میں آتا ہے تو نواز شریف باہر چلے جاتے ہیں، اور جیسے ہی ملک استحکام کی طرف جاتا ہے، جیسے ہی بہتری آنے جاتی ہے، نواز شریف صاحب واپسی آ جاتے ہیں، عوامی بیانیہ یہ ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ ابھی بھی دیکھیں
اس وقت کوئی پلیٹ میں حکومت نہیں دی جا رہی. اس وقت بھی جتنے مسئلے مسائل ہیں, چاہے وہ اکانومی کے ہوں, لیگل سائڈ پہ ہوں, لا اینڈ آرڈر فورس کے حساب سے ہوں, اس وقت بھی کوئی آسان نہیں ہے. اور اس کے باوجود, ان سارے چیلنجز کے باوجود, جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے ملکی خزانے کی پوزیشن عمران خان یہ کر کے گیا ہے کہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ IMF کو بریفنگ دینی پڑ رہی ہے, اسٹیٹ بینک کو روزانہ ریگولیٹ کرنا پڑتا ہے. سر سوری آپ کو انٹرپٹ کروں گا کہ لاسٹ حکومت تو شہباز شریف صاحب کی تھی جہاں تک مجھے یاد ہے. جی, اب دیکھیں نا, جو میں نے پہلے ذکر کیا, 3 سال جو آپ ایسے ایک نااہل آدمی کو حکومت دی گئی, جس کو یہ نہیں پتا کہ جرمنی اور جاپان کا بارڈر ساتھ ہے, جس کو یہ نہیں پتا کہ امر بالمعروف کیا ہوتا ہے. صرف جس طرح میاں صاحب نے جو آنے 21 اکتوبر کی تقریر میں کہا تھا کہ تسبیح دکھانے سے آپ کے ملک نہیں چلتے یا اس سے عبادت نہیں ہوتی, یہ ایک انسان کا پرسنل میٹر ہوتا ہے. ملک کو چلانے کے لیے ویژن ہوتا ہے, ملک کو چلانے کے لیے آپ کے پاس ایک اچھی ایکسپیرینس ٹیم ہوتی ہے, ملک کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا جب عمران خان حکومت میں آئے تو اس نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں آ کے کرنا کیا ہے. ہم تو پہلے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک فائنانس منسٹر رکھا, پھر اگلے دنوں میں کچھ, لیکن کیونکہ یہ بہت پرانی بات ہو گئی ہے میں اس کو زیادہ ریپیٹیشن نہیں کرتا. آپ نے سوال کیا 16 مہینے کا, 3.5 سال کا جو گن تھا, 3.5 سال ایک آپ کی گاڑی ملک کی الٹی طرف چلی گئی. جانے آپ کو جانا تھا کراچی سے لے کر آپ کو حیدرآباد جانا تھا اور گاڑی حب اور بلوچستان کی طرف نکل گئی 3.5 سال. اب ظاہر 16 مہینوں میں آپ نے بڑی کوشش کر کے وہ ریورس مار کے اس گاڑی کو اپنے نیوٹرل پوزیشن پہ پہنچائی. تو میں اس کو ایسا سمجھتا ہوں جو 16 مہینے میاں محمد شہباز شریف صاحب کی PDM کی حکومت تھی, حالانکہ وہ بھی PMLN کی حکومت نہیں تھی. آپ کو پتہ ہے کوalition گورنمنٹ میں سب کو لے کر چلنا ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود جو ڈیمیجز تھے اس کو کور کیا گیا, اس کو پٹی ملم پٹی کی گئی تاکہ وہ یہ ملک کچھ چلنے کے قابل ہو جائے. جو بالکل ہی ایک ویل چیئر پہ آ گیا تھا, تو الحمدللہ آج اس پوزیشن میں ہے کہ ملک آگے بڑھنے کی سمت میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے ملک کو ویل چیئر پہ آ گیا تھا اور اس کے بعد شہباز شریف آیا اور یہ ملک اب آگے کی طرف چل رہا ہے, تو آپ کوئی 2-3 مثالیں ہمیں دے سکتے ہیں کہ یہ ملک کس آگے کی طرف چل رہا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جو اس وقت ڈیفالٹ کا ایک سارن بج رہا تھا, کیونکہ کہیں بھی کوئی آگ لگتی ہے, کچھ بھی ہوتی ہے, ایک سارن بجنا شروع ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو ہر جگہ انٹرنیشنل ادارے, مانیٹرنگ, عالمی بینک, IMF, سب لوگوں نے کہا کہ سری لنکا جیسا حال ہونے جا رہا ہے پاکستان, کیونکہ سری لنکا ان دنوں میں ڈیفالٹ میں گیا تھا. تو ہر آدمی کی زبان پہ یہ تھا کہ پاکستان آج نہیں اگلے ہفتے ڈیفالٹ ہو جائے گا. تو کم از کم اس ڈیفالٹ کو اس 16 مہینے کی PDM کی حکومت نے بچایا. اس کے بعد ہماری جو قرضہ جاتے ہیں انٹرنیشنل اداروں کے, کیونکہ یہ ایک کڑوی حقیقت ہے کہ ہمارے اوپر بہت بڑا قرضوں کا حجم ہے. 24,000 ارب روپے پہ جس وقت ملک دیا گیا تھا 2018 میں, اور جب عمران خان نے ملک چھوڑا 56,000 ارب روپے, یہ کوئی چھوٹی فگر نہیں ہے, 56,000 ارب روپے پاکستان کے اوپر قرضہ چھوڑ کے گئے تھے. ابھی سر تو ظاہر ہے اس قرض کو نیچے لانا تھا. ابھی اس ملک کا قرضہ کتنا ہے؟ ابھی جو ایٹ لیسٹ مجھے فگر یاد نہیں ہے, لیکن کافی جو ہے نیچے آیا ہے, کیونکہ IMF کی بھی انسٹالمنٹ گئی ہے, اور اگر دیکھا جائے عالمی بینک کے یا باقی اداروں کے بھی بہت سارے قرضات کم ہوئے ہیں. تو اس 16 مہینوں کے اندر آپ کو سب سے بڑا جو چیلنج تھا کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا, وہ الحمدللہ ایک خطرہ ٹل گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, ابھی آپ کے قائد واپس آئے اور نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے ایک سندھ سے ایک بہت بڑا قافلہ گیا, تو اس قافلے میں کتنے لوگ شامل تھے آپ کے اندازے کے مطابق؟ دیکھیے, سندھ سے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں, یہ پہلی دفعہ ایک بڑا ہوا ہے کہ یہاں ہمیشہ مرکز سے سوال ہوتا تھا کہ جی 1,000 یا 2,000 لوگ آئیں گے. اس دفعہ سندھ سے 2 ٹرین, ایک ٹرین کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے 2,200 یا 2,000 لوگوں کی, لیکن 3,000 لوگ پلس جو ہے نا ایک ٹرین میں تھے. دوسری ٹرین بھی کراچی سے نکلی, اس میں بھی اسی طرح تھے. تقریباً باقی پرائیویٹ گاڑیوں کو ملا کے 10,000 لوگ گئے, اور اس کے اندر بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ارینجمنٹس اور بہت ساری چیزوں کو پلان کیا گیا تھا جو اتنی صحیح ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکی. ریزن یہ تھا کہ لوگ زیادہ تھے اور اس کا تقاضا کم تھا, کیونکہ صوبائی لیڈرشپ نے یہ طے کیا تھا کہ ہم صرف 2 ٹرینس
لے کے جائیں گے، یعنی 2,000 4,000 لوگ، لیکن اس کے مقابل لوگ اتنے زیادہ آ گئے، آپ نے ویڈیوز بھی دیکھے ہوں گے، لوگ پٹڑی پہ سو گئے اور ٹرین 4 گھنٹے 6 گھنٹے روکنا پڑی، لیکن ان کو پھر ایڈجسٹ کرنا پڑا کچھ ٹرینس میں، کچھ پرائیویٹ جو لوکل کیریئرس گاڑیاں تھیں. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی اور اسپیشلی سندھ کی ہسٹری میں ہوگا اتنا بڑا قافلہ استقبال کے لیے گیا ہو. اچھا سر، آپ کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ آپ نے کہا ایک بہت بڑا قافلہ گیا اور 10,000 کے قریب لوگ اپنے قائد کے استقبال کے لیے گئے. سر بہت سارے آپ کے کارکنان، معذرت کے ساتھ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، کہ خوار ہوتے ہوئے گئے، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ سیاسی جلسہ تھا، اور آپ کو پتہ ہے سیاسی جلسے کے اندر آپ کا ایک جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کسی کو ایٹ اے ٹائم وہاں پہ ڈسپلن یا کوئی آرمی رول نہیں لگا سکتے کہ یس سر نو سر کرتا وہ آگے سلوٹ مارتا جائے. یہ ایک عوامی قافلہ ہے، لوگوں کے اندر جذبہ تھا، کوئی ناچ رہا تھا، کوئی کھا رہا تھا، کوئی مستی کر رہا تھا، کوئی نعرے لگا رہا تھا. البتہ وسائل ہماری مرکزی لیڈرشپ نے اور صوبائی لیڈرشپ نے بہت اچھے کیے تھے، اور لوگوں کا زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں مس مینیج ہو گیا تھا. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہاں پہنچنے کے بعد لوگوں میں اتنی انرجی تھی کہ اترنے کے بعد ڈائریکٹ وہ جلسے میں چلے گئے. تو یہ ایک قائد کے ساتھ محبت تھی سندھ کے لوگوں کی، اور قائد کے لیے وہ ایک، میں سمجھتا ہوں وہاں آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی جتنے بھی وہ کلپس چل رہے ہیں کہ ٹوپی اور اجرک کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ لوگ نظر آتے دکھائی دیں گے. اچھا، آپ کا قافلہ ایک بہت بڑا گیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا جو قافلہ آپ کا نمبرز اتنے زیادہ بڑھ گئے، اس کی وجہ کیا تھی نمبر 1، اور نمبر 2 یہ جو مس مینجمنٹ ہوئی اس کی وجہ کون تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ میاں محمد نواز شریف ہے جو اتنا بڑا قافلہ گیا ہے. اس کا کریڈٹ میاں محمد نواز شریف صاحب کو جاتا ہے، اور صوبائی قیادت نے بھی اس کے اندر بہت ساری کوشش کی، لوگوں کو موبلائز کیا، اسپیشلی جو اس وقت کنوینر تھے اور آج کے پریزیڈنٹ سندھ ہیں بشیر میمن صاحب، اور اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے شاہ محمد شاہ صاحب. تو سب لوگوں کا ایک ٹیم تھا، محمد زبیر صاحب جو ایکس گورنر تھے، باقی بھی بہت سارے لوگ تھے. تو میں سمجھتا ہوں ہر کسی نے اپنا اپنا ایک کردار ادا کیا، اور ہر کسی آدمی نے اپنا اپنا کام کیا، جس سے یہ کتنا اچھا میکینزم بن سکا. ٹھیک ہے جی. نواز شریف صاحب کی واپسی پہ 10,000 کے قریب لوگ گئے، عوامی حلقوں سے پتہ یہ چلا ہے کہ 5,000 فی بندہ دیا گیا، تو اس حساب سے حریث سکیجہ صاحب کو کتنے ملے؟ میں سمجھتا ہوں اگر اتنا بجٹ پی ایم ایل این کے پاس ہوتا تو یہاں پہ سندھ کے اندر جو آپ بات پہلے کر رہے ہیں کہ الیکشن، تو یہاں پہ تو بہت کچھ ہو جاتا. اور آپ نے خود بات کی کہ لوگوں کو کھانا پینا اگر 5,000 لوگوں کو دیے جاتے تو وہ تو خود ہی عیاشی کرتے جاتے، کھانا کیا برگر میک ڈونلڈ اور KFC کھاتے جاتے. تو ان کے پاس وسائل یہ پارٹی کی طرف سے جتنے تھے، انہوں نے تو اپنے بہت سارے، ہم نے دیکھا کہ وہ کھانا نہیں بھی مل رہا تھا تو مینیج کر کے خود بخود بھی جا رہے تھے. اور پاکستان مسلم واحد ہے. آپ کو میں ایک اور مثال دوں، پیپلز پارٹی نے کسی زمانے میں ٹرین مارچ نکالا تھا. جی مجھے یاد ہے. آج بھی آپ اگر یوٹیوب کی آرکائیو میں جائیں گے تو انہوں نے پیسے دیے یا نہیں دیے کچھ بھی تھا، لیکن گاڑیاں خالی تھی، ٹرینس خالی تھی. ٹھیک ہے. اور کمپیریزن آپ آج پھر بھی یہ اب سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا یا اخبارات میں ہے کہ پی ایم ایل این کی ٹرینس میں کیا رش تھی، حالانکہ وہ سٹنگ گورنمنٹ تھی اور وہ اپنی ٹرین فل نہیں کر سکے. میں کوئی تنقید نہیں کر رہا پیپلز پارٹی پہ، لیکن ایک کمپیریزن اگر آپ بات کر رہے ہیں تو پیسے کی بات نہیں ہے، بات ہے جذبے کی. میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے لوگوں کے پاس جذبہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، نواز شریف صاحب ابھی بقول آپ کے کہ 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. نواز شریف صاحب کبھی بیانیے سے خالی نہ رہے، کبھی کارگل وار کا بیانیہ، پھر ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ. ابھی رائٹ ناؤ موجودہ صورتحال میں نواز شریف صاحب کا آخر بیانیہ کیا ہے؟ دیکھیں میاں محمد نواز شریف کا اس وقت بیانیہ ہے معاشی استحکام. ٹھیک ہے. اگر معاشی طور پہ ہمارا ملک مضبوط ہے تو ہم کسی کی ڈکٹیٹ نہیں سنیں گے. دنیا کے اندر کوئی ہمیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے ملک کیسے چلانا ہے، اس طرح چلانا ہے، یا آگے جانا ہے پیچھے جانا ہے. ہمیں اس ڈکٹیٹ سے نکلنے کے لیے میاں محمد نواز شریف نے کہا کوئی میں کسی سے بدلہ نہیں لیتا اور کسی سے میں کوئی پرانی ریونج نہیں لیتا. حالانکہ انہوں نے اپنی تقریر میں پورا بیان کر دیا تھا کہ جو جو ان کو تکلیفیں آئی، بالخصوص ایون ان کی جو وائف تھی بیگم کلثوم نواز کس حالات میں تھی، اور خود میاں صاحب جیل میں تھے،
لیکن ان ساری داستانوں کے باوجود بھی انہوں نے یہ کلیئر کٹ کہا کہ میں کسی سے بدلہ نہیں لوں گا. بیانیہ ایک ہی ہے, وہ ہے ملک کا معاشی استحکام ہوگا, عام آدمی کے پاس تب جا کے روزگار اور سکون ملے گا. اچھا جی, ملک کے معاشی استحکام کی اگر بات کریں تو ابھی نواز شریف صاحب بقول آپ کے اس استحکام کو لے کے آ رہے ہیں, تو جب 16 ماہ ان کے بھائی کی حکومت تھی تو آپ نے شہباز شریف صاحب کو وہ فارمولہ کیوں نہ دیا؟ دیکھیں, میں نے پہلے بھی اس کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ وہ 16 مہینے پاکستان مسلم نون کی حکومت نہیں تھی, وہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی. اور جب آپ کے ساتھ اتنی ساری پارٹیز ہوں اور ہر پارٹیز کی اپنی ایک پرائرٹی ہو, اور اگر اس کو گراؤنڈ ریئلٹیز پہ دیکھا جائے, کوئی بھی پارٹیز اگر 5 سیٹ والی بھی ہے, اگر وہ حکومت سے نکل جائے تو حکومت دھڑم سے گر جاتی ہے. ایسے حالات میں, ایسی سچویشن میں آپ کو کسی طرح سے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اب جب کمپرومائز آپ کرتے ہیں تو آپ کی ڈیلیورنس اور کوالٹی میں پرابلم آ جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اس کو خاطر جو ٹارگٹ تھے کہ ملک کو کسی طرح سے ڈیفالٹ سے نکالا جائے, الحمدللہ وی پراؤڈ کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب نے ڈیفالٹ سے ملک کو نکال کے آگے روڈ پہ گامزن کیا, جس کی وجہ سے آج کیئر ٹیکر حکومت سکون سے آگے گاڑی کو چلا رہی ہے. جہاں پہ انہوں نے چھوڑا اس کو آگے بڑھا کے لے کے جا رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, ہمارے ایک فارمر پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب, ان کی بات کرتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں عمران خان کا سیاسی مستقبل کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, بہت ہی ایک اچھی کہاوت ہے انگریزی کی, ایز یو ویپ سوشل یو ایز یو سو سوشل یو ویپ. آپ جو بیج لگاؤ گے وہی بوگے. تو انہوں نے آج کوئی نیا نہیں ان کو مل رہا, جو انہوں نے بیج لگایا تھا پچھلے 3.5-4 سال کے اندر آپ نے دیکھا کوئی کارکردگی نہیں کی. صرف اس کو اندر ڈال دو, اس کو اندر ڈال دو, اس کو جیل میں یہ سزا دے دو, اس کا پنکھا نکال دو, اس کی ایئر کنڈیشن نکال دو. یہی 3.5 سال ملک کے ساتھ مذاق ہوتا رہا. تو عمران خان کا ظاہر ہے, میں نے جس طرح کہاوت انگریزی کی بتائی, انہوں نے جو کیا ہے اس کو بھگتنا پڑے گا, کیسز کو فیس کرنا پڑے گا, قانون کو فیس کرنا پڑے گا. آتے ہی انہوں نے جو ہے ججز کے خلاف, اسپیشلی جو آج کا چیف جسٹس ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب, اس کے خلاف کیسز, جھوٹے کیسز بنا لیے. ان کو, ان کی وائف کو, ان کی فیملی کو ٹارچر کیا, ہراساں کیا. تو ظاہر ہے ایک نیچرل لا بھی ہے, پھر لینڈ آف دا لا بھی ہے, تو دونوں چیز کو ہی ول بی فیس. اچھا جی, اچھا, عمران خان صاحب کے ساتھ یوتھ ہے, پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ بزرگ ہیں, اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں, اس کے لیے تو ایک جوک بھی ہے کہ بزرگ کا مینس ہے وہ دے آر میچور پیپل, لیکن میں یہ بھی نہیں کہوں گا یوتھی ہے جو ہے کوچ اچھے ہیں, سوری ٹو سے. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ یوتھ ان کے ساتھ نہیں ہے. ایک رپورٹ بھی شائع ہو گئی ہے ورلڈ لیول پہ, یہ ایک یوتھ کے نام پہ فیک اکاؤنٹس بنے ہوئے تھے ہزاروں لاکھوں, اور کچھ پیڈ پیپل تھے ان کے پاس, اسپیشلی گرلز تھے, یوتھ کے لوگ تھے. جہاں پہ وہ جلسہ کرتے تھے وہ 500,000 لوگ آگے کی رو میں وہ کھڑے کر دیتے. یہ ایک گیمکس ہے مارکیٹنگ کی, ٹھیک ہے, اور یہ ہمیں اکثر اداروں میں پڑھایا بھی جاتا تھا. تو یوتھ کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے. یوتھ آج بھی سمجھدار ہے, لوگوں کو پتہ ہے کہ بھلا کس میں ہے برا کس میں. وہ اس وقت پاکستان مسلم نون کے ساتھ ہیں. لیکن وہاں پہ کیا تھا, ایک فیک اکاؤنٹس یوتھ کے نام سے بنے ہوئے تھے, پیڈ پیپل تھے, صرف دنیا اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ وہ پیڈ پیپلز کو آگے لاتے تھے, جس میں لڑکے بھی تھی, لڑکیاں بھی تھیں, سارا آپ کو پتہ ہے وہ شو آف کروانے کے لیے تھا. جہاں تک نوجوانوں کی بات ہے, آپ آج بھی دیکھیں اس وقت جتنے بھی یوتھ کا کنونشن ہوا, مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ہوا, ہزاروں نہیں لاکھوں کے تعداد میں لوگ وہاں پہ لاہور کے ایم ایس ایف کے پروگرام میں تھے. تو آئی تھنک اٹس اے گوز کریڈٹ ٹو دا مریم نواز شریف. اچھا جی, آپ کے ہی آفیشیل اکاؤنٹ پہ PMLN کے ایک یوتھ پول کی گئی کہ دیکھا جائے سب سے زیادہ لوگ کس پارٹی کے ساتھ ہیں, تو اس میں سب سے زیادہ لوگوں کے جو ووٹس پڑے وہ عمران خان صاحب کو پڑے, اور آپ کے پیج سے وہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دی گئی. تو اس ٹیکس تو کچھ اور کہہ رہے ہیں. نہیں, ایسا نہیں. میں نے جس طرح کہا, اس وقت بھی بہت زیادہ فیک اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں. اچھا جی, یوتھ کے نام پہ. تو لوگ تو پکڑے جا چکے ہیں. اے نیم ہے تو BCD آپ نے 10 ایک اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں, اور اسی اکاؤنٹ سے ابھی ایک حال ہی میں FIA نے ریڈ کیا ہے, ایک ہی ہاؤس کے اندر کوئی تقریباً 1700 موبائلس اسٹینڈ میں لٹکے ہوئے ہیں. 1700 موبائلس کو 4 لوگ آپریٹ کر رہے ہیں. ایک ہی جگہ سے وہ کمنٹس ہو رہے ہیں, پھر وہ ریکمنٹ ہو رہا ہے, ٹویٹ ہو رہا ہے, ری ٹویٹ ہو رہا ہے. تو یہ ایک کائنڈ آف بزنس ہے
اور جس کو پہلے بھی پی ایم ایل اے نے کنڈیم کیا تھا کہ فیک پاپولرٹی کو ہمیں نہیں چاہیے. ہم جینین جو ریئل پاکستان کے لوگ ہیں ان کے مسائل پہ بات کرنی ہے. اس طرح کے پبلسٹی اسٹنٹ کر کے ہمیں کوئی ریٹنگ نہیں لینی, ہمیں کوئی سوشل میڈیا پہ اپنا مقابلہ نہیں کرنا ہے. مقابلہ ہمیں اگر عمران خان سے کرنا ہے یا کسی اور سے کرنا ہے, اب تو عمران خان مقابلے کی بات ہی نہیں رہی. پاکستان مسلم یونین کا وہ اس وقت جو کارواں جا رہا ہے, تو اس میں سب سے جو بڑی بات ہے, جو ریئل ترقی جو ملک کے اندر فلاح و بہبود کے کام ہے اس میں مقابلہ کیا جائے. اگر سوشل میڈیا پہ ٹویٹ اور ری ٹویٹ میں مقابلہ کرنا ہوگا تو ایسے میں بہت سارے لوگ بتاؤں جن کے ملین نہیں بلین فالوور ہیں, تو اگر ان کو آپ الیکشن میں اتار دیں گے تو گھر کے پڑوس کے لوگ بھی ووٹ نہیں دیں گے. جو ریئل پولیٹکس ہے, جو الیکٹرل پولیٹکس ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. سوشل میڈیا میں ٹھیک ہے, اچھی بات ہے آپ کی اپنی فین فالوئنگ ہونا, لیکن وہ بھی ریئل ہو, فیک نہ ہو. سر 8 لاکھ یوتھ یہ ملک چھوڑ کے جا چکی ہے, وجہ کچھ بھی ہو, اس یوتھ کو کیسے واپس لائیں گے؟ دیکھیں, میں اس کو ایک نظریے سے پازیٹیو بھی دیکھتا ہوں. یہ ہر سال تقریباً ہمارے لوگ جو ہے نا 5 سے 6 لاکھ لوگ ہر سال جاتے ہیں باہر. یہ یہاں پہ جو ایف آئی اے کی رپورٹ ہے جس کے اندر ایک ادارہ بھی ہے, اسکین کر کے وہ ڈاکومنٹس دیتا ہے, اس وہاں سے بھی فگر ہے, یہ 5 سے 6 لاکھ اینیولی جاتے رہتے ہیں. لیکن جس طرح میں نے بتایا 3.5 سال کے اندر جو اکانومی کی حالت ہوئی, لوگ بڑے مایوس ہو گئے. تو اس وجہ سے لوگوں نے زیادہ مائیگریٹ کرنا زیادہ بہتر سمجھا, کیونکہ ان کی جو اکانومی کی یہاں کی حالت تھی, ڈالر کی جو حالت تھی, تو ایسے سمجھ لیں ہم پر آور $3 سے بھی نیچے لوگوں کا ایک روزگار بن رہا تھا. تو باہر آپ کو پتہ ہے آج بھی $8 پر آور کام ہو رہا ہے. تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے یوتھ نے وہاں گئے, اور میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے, یہ کوئی بری بات نہیں. اگر وہ گئے تو زر مبادلہ پاکستان میں آئے گا, یعنی اگر مستقبل میں پاکستان میں آئیں گی تو اٹس اے گڈ تھنگ. یعنی اگر مستقبل میں نواز شریف صاحب پھر باہر جانا چاہیں تو آپ اس کو اچھا کنسیڈر کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں اب پاکستان وہ نہیں رہا. اچھا جی. اس وقت پاکستان 2023 اور 2024 میں آپ کو پتہ ہے, اور پاکستان کے اندر ہر ادارے نے اب محسوس کر لیا ہے, اور ہر آدمی, ہر ذمہ دار نے بھی محسوس کر لیا ہے پاکستان میں جتنی سازشیں ہوئیں, چاہے وہ کسی نے بھی کی, میں اس ہسٹری میں نہیں جاتا, لیکن آج لوگ سنبھل چکے ہیں, سمجھ گئے ہیں. اب آگے بڑھنے کا موسم ہے, اور آگے انشاءاللہ ملک بھی جائے گا, اور ہم لوگ بھی, پاکستان کی عوام بھی پر امید ہیں اسی طرح سے پاکستان اچھے طریقے سے بڑھے گا آگے. سندھ کی بات کرتے ہیں. سندھ میں اور پاکستان مسلم لیگ نون 3 دفعہ حکومت میں رہی, ٹھیک ہے جی. 3 دفعہ حکومت میں رہنے کے باوجود سندھ کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کچھ نہ کر سکی, کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, میں آپ نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک دفعہ پاکستان مسلم لیگ کو چانس ملا 97 میں, یہاں پہ چیف منسٹر بھی مسلم لیگ نواز کا بنا تھا, اور اس زمانے میں آپ دیکھیں جو ترقیاتی کام ہوئے اس وقت. سندھ کے لوگوں کو اعتماد کرنا پڑے گا پاکستان مسلم لیگ نون پر, میاں محمد نواز شریف کی قیادت پر. ایک دفعہ انشاءاللہ اس 2024 میں اگر وہ سندھ کے اندر تبدیلی لا کے جو ایک پرانا ایک سسٹم بنا ہوا ہے اسی پرٹیکولر ووٹ کو چینج کر کے, میں کسی بھی پارٹی کا نام نہیں لے رہا, میں صرف اپنی اگر انہوں نے ترقی کو دیکھ کے اور میٹرو کو دیکھ کے, اگر وہ پنجاب گئے, پنجاب کی جو ترقی ہوئی اس کو دیکھ کے ایک دفعہ اگر پی ایم ایل این کو ووٹ دیا, میں سمجھتا ہوں سندھ کے اندر بہت بڑی ترقی ہوگی. اور جب میاں محمد نواز شریف کو سندھ کے لوگ ووٹ دیں گے, حکومت سندھ میں بنے گی, تو آپ دیکھیں گے پنجاب کی طرح, لاہور کی طرح یہاں بھی آپ کو ترقی نظر آئے گی. سر, سندھ کا رہنے والا شکوہ کرتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت سندھ کو نظر انداز کرتی ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا ہے نہیں, کیونکہ ہماری طرف سے بھی کچھ کمیاں کوتاہیاں ہیں. ہمارے یہاں آج تک روٹ لیول, گراس روٹ لیول پہ ہم نے موبلائزیشن میں کمی رکھی ہے, اور آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ تھوڑے ہی عرصے میں اس وقت سندھ کے اندر گلی گلی کوچے کوچے میں لوگ جو ہے اس وقت کانٹیکٹ کر رہے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر آنا چاہ رہے ہیں, اور اس وقت ریگولرلی روزانہ جوائننگس بھی ہو رہی ہیں, لوگ شامل ہو رہے ہیں. تو یہ ایک سائن ہے, اور اسپیشلی آپ دیکھیں گے کچھ اگلے ہفتوں میں بہت بڑے بڑے نام بھی پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہوں گے, جس سے
آئی ہوپ کہ سندھ کے اندر بھی پاکستان مسلم نون کی حکومت بن جائے گی. جیسے آپ نے کہا کہ بہت بڑے بڑے نام پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہوں گے، تو ایک سوال بنتا ہے کہ ابھی آپ کی جماعت بہت ساری سیاسی جماعتوں سے اور بہت پاپولر جماعتوں سے اتحاد کرنے جا رہی ہے، سیاسی اتحاد. تو آپ کے بقول کہ پاکستان مسلم لیگ نون تو ایک بہت اسٹرانگ پوزیشن میں، تو اس کو اتحاد کرنے کی کیا وجہ پیش ہے؟ دیکھیں، ایک ریئلٹی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ووٹ جو ہے ایتھنیسٹی پہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور پاکستان مسلم نون ایک پوری قومیتوں، جتنی بھی یہاں زبان بولنے والے ان کی پارٹی ہے. ہماری پارٹی کی ترجیحات یہ ہے کہ اگر کراچی کے اندر اردو بولنے والے ہیں اور وہ ووٹ کرنا چاہتے ہیں جوائنٹلی، تو پاکستان مسلم نون اور MQM مل کے ان کو ایک موقع فراہم کرے، ایک اچھا کینڈیڈیٹ دے تاکہ وہ مل کے اس کو ووٹ کریں اور کراچی کی ترقی ہو. اسی طرح اگر سندھ کے اندر جتنے بھی چھوٹے بڑے شہر ہیں، اگر کہیں پہ فنکشنل کا وہاں اچھا اثر ہے تو اس کے ساتھ اگر الائے کیا جائے پاکستان مسلم نون کا، تو ایک اچھا کینڈیڈیٹ سامنے آ سکتا ہے جس سے وہاں کی سیٹ نکل سکتی ہے. کیونکہ جو الیکشن ہے یہ پوری نمبر گیم ہے، آپ کو سرجیکل طور پہ ٹارگیٹ کرنا ہوتا ہے اور ظاہر ہے وہاں اچھا کینڈیڈیٹ لانا ہوتا ہے تاکہ لوگوں کی ایک دفعہ جیتنے کے بعد، آپ دیکھیں سندھ کے اندر جتنے لوگ بھی، میں کسی پارٹی کا نام نہیں لے رہا، جیت کے وہ کبھی بھی مڑ کے اپنے حلقے میں نہیں جاتے. تو پاکستان مسلم نون کی سب سے پہلی ترجیحات ہیں کہ جتنی بھی وہاں پہ باقی پارٹیز ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہے، بڑی ہے، قوم پرست ہے، یا جس طرح کی بھی پارٹیز ہیں، ان کے ساتھ مل کے ایک اچھا کینڈیڈیٹ، ایک اچھا امیدوار میدان میں لایا جائے جو وہاں کا لوکل ہو اور ووکل ہو، جو کل لوگوں کی بات سن سکے. اور اس وقت پارٹی کی سب سے زیادہ ترجیحات یہی ہے، کیونکہ اس وقت سندھ سے بھی سینکڑوں درخواستیں ٹکٹس کے لیے پہنچ چکی ہیں، لیکن پارٹی بڑا اس کو اچھے طریقے سے دیکھ رہی ہے اور اس کے لیے بھی پوری ایک بنائی ہے، ٹیم بنائی ہے، کمیٹی بنائی ہے جو اس کی ٹکٹس کی پوری ڈسٹریبیوشن کرے گی. تو آئی تھنک اس دفعہ بہت آپ کو چینج ملے گا سندھ کے اندر. اچھا جی، سندھ کی آپ نے بات کی اور ابھی آپ کی پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی طرف سے کچھ بیانات ہمیں سننے کو ملے. پہلے بریانی کی پلیٹ کی بات تھی، ٹھیک ہے جی، پھر آگے بڑھے تو 125 کی بات آ گئی، پھر اور آگے بڑھے تو آپ کے سیاسی رہنماؤں کی جانب سے جنت کے وعدے کیے جانے لگے. آنے والے وقتوں میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ اور انٹرسٹنگ آفرز عوام کو ملنے والی ہیں؟ دیکھیں، اس سے پہلے میں اس میں زیادہ پچھلی حکومت پہ بھی تنقید عمران خان پہ نہیں کروں گا. انہوں نے بھی آپ کو پتہ ہے ریاست مدینہ کی اور بہت بڑی بڑی باتیں کی تھیں. بیسیکلی ہماری لیڈرشپ نے ابھی تک کوئی جنت کا وعدہ نہیں کیا. انڈیویڈیولز کہیں پہ کسی کا اگر کوئی ویڈیو آ گیا ہو یا کچھ آ گیا ہو وہ ایک الگ بات ہے، یہ کوئی پارٹی پالیسی نہیں ہے، سب سے پہلی بات. دوسری بات یہ، جہاں تک 125 کی بات کی ہے، اس وقت تو میں ایسا کہہ سکتا ہوں پاکستان کے اندر ایسے عوامی جذبہ ہے پاکستان مسلم نون کے لیے اور میاں نواز شریف کے لیے، وہ اگر میاں صاحب ان کو کہیں کہ جی رائے ونڈ پہنچ جائے تو وہ 125 کر کے 125 پہ پہنچ جائیں گے. تو اتنا جذبہ ہے. تو 125 دینے والی بات نہیں، 125 پہ پہنچنے والے کارکن اب بن گئے. کمال ہے. اچھا سر، اینڈ کی طرف جاتے ہیں، عمران خان صاحب پہ واپس آتے ہیں. عمران خان صاحب کو کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں اس دفعہ گراؤنڈ دینا چاہیے یا نہیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی؟ بینگ اے پولیٹیکل ورکر، اگر وہ کیسز سے بحال ہو جاتے ہیں، کلیئر ہو جاتے ہیں اور قانون کو فیس کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر وہ کلین ہو کے نکلتے ہیں تو وائی ناٹ. ہر آدمی کا حق ہے، وہ آ سکتا ہے. لیکن جس طرح کے ان کے اوپر ایلیگیشنس ہیں، جو آپ کو پتہ ہے اتنے سارے سائفر کا کیسز ہے، اور جو پرائم منسٹر ہاؤس میں جب رہے تھے انگوٹھی اور گھڑیاں اور جو چیزیں انہوں نے بیچی ہیں، اس طرح کے بے شمار کیسز ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان ایلیجیبل رہیں گے اس الیکشن میں آنے کے. اچھا، اگر آپ کے نظریے کے مطابق اور آپ کی سوچ کے مطابق، کیونکہ آپ ایک ایکسپیرینس پولیٹیشین ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب ایلیجیبل اگر نہیں رہتے تو آپ کا سب سے بڑا مد مقابل اور حریف کون ہوگا؟ دیکھیں، اس وقت پاکستان کے اندر میں کہتا ہوں میاں محمد نواز شریف سے کسی کا مقابلہ ہے ہی نہیں. اچھا جی. وہ پاکستان کے لیڈر بھی ہیں اور انٹرنیشنل لیڈر بھی ہیں. اس کے اوپر اتنا پاکستان کی عوام کا ٹرسٹ ہے اور دنیا بھر کا. آپ دیکھیں اس کے آتے ہی اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ بڑھ گئے. تو میاں محمد نواز شریف صاحب کا کوئی مقابلہ نہیں ہے پاکستان کے. ٹھیک ہے، ہر پارٹی اپنا منشور دے گی اور کام کرے گی، لیکن آئی ہوپ کہ آپ دیکھیں گے یہ جو الیکشن ہے 2024 کا، اس کے اندر 2/3 میجارٹی انشاءاللہ پاکستان مسلم نون کی ہوگی. نواز شریف کی واپسی کسی ڈیل کا نتیجہ؟
نہیں کوئی ڈیل نہیں ہے، یہ ڈیل نہیں ہے، یہ پاکستانی عوام کی ڈیمانڈ تھی اور ریئلائزیشن آف انسٹیٹیوشنس تھی جس کی وجہ سے میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان آئے۔ اچھا سر ہریش، آخر میں اپنے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ میرا آخر میں صرف یہی پیغام ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے اس وقت اس بھنور سے جس ملک کی کشتی کو اس پچھلی حکومت نے کچھ آگے روڈ پہ لائیں، اب اس گاڑی کو آگے چلانے کے لیے، اس ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، بجلی کے نرخ آپ چاہتے اگر کم ہوں، گیس کی قیمتیں کم ہوں، پیٹرول پرائس آپ چاہتے ہیں کہ نیچے آئیں، تو آپ پاکستان مسلم نون کو ووٹ دیں، شیر کو ووٹ دیں، میاں محمد نواز شریف صاحب کو کامیاب کرائیں تاکہ یہ ملک جو ہے نا ایشین ٹائیگر بن سکے انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ سر فار بینگ اے پارٹ آف دس شو۔ تھینک یو۔